نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی ساری نعمتیں آپ پر تمام کر دیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ آیہ مبارکہ دین کی تکمیل اور حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کہہ لیں، حجۃ اتمام فرما لیں، حجۃ البلاغ کہہ لیں، حجۃ الاسلام کہہ لیں، کسی بھی حوالے سے مختلف نام اس کے آتے ہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اعلان حج فرمایا اور 10 ہجری تھی، اور عشاق کے قافلے کے سپہ سالار بن کے آپ مکہ روانہ ہوئے۔ اعلان اس لیے کروایا گیا کہ زیادہ لوگ حج کر سکیں اور رسول اکرم علیہ السلام کی میت میں حج کر کے مناسک حج کو سیکھ سکیں، بنیادی مقصد یہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ آخری ملاقات تھی، اور آپ جانتے تھے کہ ظاہراً میری امت کی مجھ سے یہ آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ پھر آپ اس کے بعد مدینہ تشریف لائے اور اگلے سال آپ کو حج کا موقع نہ ملا، جس کا آپ نے خود فرما دیا تھا کہ اگلے سال میں حج نہیں کروں گا۔ وہ آیات میں احادیث پڑھ دوں گا آگے۔ 25 ذیقعدہ کو آپ ہفتہ کے دن نماز ظہر ادا کر کے مسجد نبوی سے روانہ ہوئے، اور حضرت ابو دجانہ کو آپ نے اپنا امیر مقرر کیا نائب مدینہ کے اندر، اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ اصل میں حجۃ الوداع کے موقع پر یا حج کے موقع پر دیکھنا یہ تھا کہ جو 20 سالہ آپ نے جان گسل سٹرگل کی تھی، جان کو گھلا دینے والی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نتیجے کو بھی تو دیکھنا تھا نا۔ چیزوں کے کرکس اور ان کے کنکلوژن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیش نظر رہتے ہیں، آپ کو بھی دیکھنا تھا۔ آپ اپنی جملہ ازواج مطہرات کی میت میں آپ روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کرتے آپ یہ تلبیح پڑھتے روانہ ہوئے مکہ کی طرف۔ صحرا اور وادیاں تلبیح کی آواز سے گونج رہی تھیں، ہر طرف آواز جو تھی
اتوار کو آپ 4 ذی الحج کو 8 راتیں آپ نے سفر میں گزاری اور مکہ المکرمہ آپ پہنچے۔ آپ نے جب آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑی تو جو آپ نے دعا فرمائی وہ دعا بھی آپ سماعت کر لیجئے گا۔ جب پہلی نظر آپ کی بیت اللہ پر پڑی، فرمایا اللہم زد بیتک ھذا، یا اللہ یہ جو تیرا گھر ہے اس گھر کی تشریفاً و تعظیماً و محابتاً، یا اللہ اس کے شرف میں اضافہ فرما دے، اس کی جلالت اور اس کی عظمت میں اضافہ فرما دے، اور یا اللہ اس کی ہیبت میں اضافہ فرما دے۔ یہ آپ نے بیت اللہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آپ غور کیجئے، آپ نے میری بات پر غور نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ کی نظر پہلی بیت اللہ پہ پڑے تو آپ نے جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہو جائے گی۔ ایسا ہے، یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کا۔ تو ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق دعا مانگتا ہے، خواہ وہ عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے، جو جس کی بساط یا جو جس کا شعور اور اس کا ادراک اس کو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے کہ بیت اللہ کی جلالت اور ہیبت کو دیکھ کے بندے کو دعائیں یاد رہ جائیں۔ ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ ساری بھول جاتی ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا، اور جب یاد آنے لگتی ہیں تو ارریگولر یاد آتی ہیں، اور ان میں سیکوینس نہیں ہوتا، اور جو یاد آتی ہیں وہ اتنے بندہ متذبذب ہو جاتا ہے کہ آدھی وہ مانگتا ہے، آدھی وہ مانگتا ہے، وہ یاد آتی ہے اس کا چوتھا حصہ مانگ لیتا ہے، کسی کا تیسرا حصہ مانگ لیتا ہے، ایک املغم سا بن جاتا ہے، ایک مرغوبہ سا دعاؤں کا بن جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، وہی رک جاتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کٹھن اور دشوار گزار لمحے میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے ایک دعا مانگا کریں، وہ ایک ہی بات کہا کریں، یا اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ پہ پہلی نظر جب پڑے تو جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے حرمین کے اندر، چاہے وہ حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ، میں یہاں جتنی بھی دعائیں مانگوں یا اللہ ساری قبول فرما لینا۔ ایک دعا مانگیں گے تو اس کے اندر یوں کہہ لیجئے کوزے میں دریا بند ہو گیا، کوزے کے اندر دریا بند ہو گیا۔ جب آپ نے اللہ سے عہد کر لیا اور اللہ سے اس چیز کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ لیکن یہاں یہ جو بات قابل غور ہے، آپ دعا کس کے لیے مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے دعا اپنے لیے مانگی، بیت اللہ کے لیے مانگی ہے۔ یہ لطیف نقطہ غور کریں نا آپ افتخار صاحب، یہ بڑا لطیف نقطہ ہے جس پر بڑی کم نظر پڑتی ہے لوگوں کی، کہ حکم تو یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھیں تو اپنے لیے دعا مانگے، جو مانگے گی قبول ہو جائے گی۔ رسول کریم علیہ السلام نے پہلی نظر پر اپنے یا اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ بیت اللہ کی عظمت کی دعا مانگی ہے، اس کی ہیبت کی دعا مانگی، اس کی جلالت کی دعا مانگی، اس کی شرف کی دعا مانگی، اس کی بزرگی کی دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے تو اس کی جلالت میں اضافہ فرما دے، اس کی شرف میں اضافہ فرما دے، اس کی بزرگی میں اضافہ فرما دے، اس کی ہیبت میں اضافہ فرما دے۔ وہ جو دعا مانگی تھی نا آپ نے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر مومن مسلمان جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کی جلالت اور اس کا شرف جو ہے اس کی عقل و شعور پر غالب آ جاتا ہے۔ یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا۔ آپ 8 کو مکہ سے مینا روانہ ہوئے، اور یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، مکہ سے جب مینا روانہ ہوئے تو بعض لوگ تکبیرات کہہ رہے تھے اور بعض تلبی پڑھ رہے تھے۔ موسٹلی کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، ایسے ہی۔ کچھ صحابہ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کی میت میں کوئی تلبی نہ پڑھ رہا ہو، تکبیر پڑھ رہا ہو تو اسے روکنا نہیں ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ رسالت امام علیہ السلام نے نہ تلبی پڑھنے والوں کو روکا نہ تکبیر پڑھنے والوں کو روکا۔ فرمایا تم بھی ٹھیک ہو، آپ بھی ٹھیک ہیں، پڑھتے چلے جاؤ۔ اس لیے چاہے تکبیرات پڑھیں چاہے تلبی پڑھیں، دونوں قابل قبول ہیں، چلیے مسئلے کی بات آ گئی جی۔ اور 9 عرفات کو، یوم عرفہ کو، آپ نے 9 ذی الحج کو آپ نے میدان عرفات میں اپنا خیمہ مسجد نمرہ کے
قریب جا کے آپ نے نصب فرمایا اور سورج ڈھلنے کے بعد آپ نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ چلیں یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب میں کچھ آج ہمارا تو یوم عرفہ نہیں ہے، لیکن ہے نا یوم عرفہ آج، کہاں ہے؟ سوتے میں چلیں، میں نے کہا میں آپ سے رہنمائی اصلاح لیتا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو جائے۔ آج وہاں بھی خطبہ ظہر کے بعد ہوگا، ابھی سورج ڈھلنے کے بعد خطبہ شروع ہو چکا ہوگا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی اور بات کرنے سے بہتر ہے اس خطبے کے جو اہم نکات ہیں، اور اس خطبے کو دو خطبات آپ کے بڑے طویل ہیں، دو، ایک فتح مکہ کے موقع پر وہ خطبہ طویل ہے، اور دوسرا خطبہ جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور دونوں خطبوں کی اس خطبات کی اسلام کے اندر ایک کلیدی حیثیت ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ خطبہ جہاں تک ہو سکا اس کو میں اس کے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر سوئچ کر جاؤں گا اپنے مسائل کی طرف۔ رسالت امام علیہ السلام تشریف لایا اور آپ نے اپنی قصبہ کو بٹھایا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا پہلا جملہ فحمد اللہ، آپ نے اللہ کی، اچھا خطبہ آپ غور سے سنیے گا، یہ وہ کلمات ہیں جو میدان عرفات میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ نے سنے تھے، اور میں نے یہ حدیث خود بھی پڑھائی۔ صحابہ کے فرماتے ہیں کہ واللہ ہم میں جو سب سے آخر والا شخص تھا وہ بھی اتنا ہی وضاحت اور کلیئرٹی کے ساتھ خطبہ سن رہا تھا جتنا پہلا سن رہا تھا۔ شیخ صاحب آپ آگے تشریف لے آئیے۔ آپ جگہ دے دیجیے ساتھ شیخ صاحب کو اپنے ساتھ۔ سپیکر بند ہو جائے نا تو باہر سے شور آتا ہے کہ آواز نہیں آ رہی، بلکہ افتخار صاحب نے تو ایک ایکسٹرا سپیکر بھی لگا رکھا ہے کہ لوگوں کو آواز نہیں آتی، یہ دیوار کے پیچھے ہے، میری آواز وہاں نہیں جاتی۔ لیکن میں نے حدیث پڑھی، رسالت امام علیہ السلام کے خطبہ میں 1,00,000 لوگ موجود تھے، اور ہر کان نے آپ کے خطبے کو بالکل ایسے سماعت کیا جیسے پہلے بندہ سماعت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں میں کس کو اعلان کروں؟ فرمایا آپ اعلان کیجئے، آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آواز کہاں پہنچی؟ وہ ماں کے رحموں میں پہنچی، اور باپ کے صلب میں پہنچی، اور عالم ارواح میں پہنچی، اور جس چیز نے لبیک کہا اللہ نے اس کے مقدر میں حج لکھ دیا۔ تو بات یہ نہیں کہ اس آواز کا کمال نہیں ہے، کمال اس پہنچانے والے کا ہے، اس نے آواز کو پہنچایا کہاں تک ہے۔ یہ چیزیں قابل غور ہوتی۔ فرمایا فحمد اللہ وثنا علیہ قائلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور کوئی اس کا عبادت میں شریک نہیں ہے، اس کی الوہیت میں۔ صدق وعدہ، فرمایا میرے رب کا وعدہ سچ ہے، ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور مدد بھی حق ہے۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے اپنے رسول کی اس طرح مدد فرمائی کہ تنہا اس کے رسول نے ساری جتنی بھی ذوات باطلہ تھیں ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا۔ یہ غور کیجئے، فرمایا وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور واحد اس کے ایک رسول نے ساری قوتیں، کرسچینٹی اکٹھی ہوئی، جوئش اکٹھے ہوئے، زورسٹ اکٹھے ہوئے، سارے آئیڈل ورشپرز بت پرست اکٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے اپنے نبی کو وہ قوت عطا فرمائی کہ ساری قوتوں جو مجتمع ہو گئی تھیں میرے خلاف اس نے سب کو شکست دے دی۔ واحد ایک شخص نے، اللہ کے رسول نے، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات کو غور سے سننا، اے لوگوں میری بات کو غور سے سننا۔ فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ دوبارہ کبھی اس جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ بات غور کر رہے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے۔ فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا، اس سال کے بعد میں اور آپ کبھی بھی اس جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔
پیغام دے دیا کہ یہ اللہ کے رسول کا پہلا اور آخری حج ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی۔ کمال کی بات خبر آپ نے دے دی۔ اور اس کے بعد جو آپ کا خطبہ ارشاد ہوا، کاش کہ یہ خطبہ ہی ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلی سب سے جو آپ نے بات فرمائی وہ آپ نے ایکویلٹی آف ہیومینٹی کی بات آپ نے فرمائی کہ مساوات انسانی کا تصور دنیا کا بہترین چارٹر، دنیا کا آپ سارے جتنے بھی آئین ہیں، جتنے بھی کانسٹیٹیوشنز ہیں، آپ سب کا مطالعہ کر لیجئے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کا یہ جو آئین، جو کانسٹیٹیوشن، جو دستور آپ نے پیش کیا، اس سے بہتر دستور کوئی نہیں۔ میں اس کو ایلیبریٹ کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ جتنا میرے پاس وقت ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے بات کی ایکویلٹی آف ہیومینٹی کی، مساوات انسانی کی۔ فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول، لوگو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، میں نے تمہارے قبیلے اور تمہارے گروہ بنا دیے، لتعارفوا، کہ تمہاری شناخت ہو سکے، تمہاری کیا ہو سکے، شناخت ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن ایک یہ بات یاد رکھنا کہ تم میں سے بہتر وہی ہے جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا، پھر آپ نے فرمایا فلیس لعربی علی اجمی، لعربی عربی کو اجمی پر فضل، کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور اجمی کو عربی پر نہیں، عربی کو اجمی پر نہیں، ولا لاسود علی الابیض، فرمایا اور نہ ہی سیاہ کو سفید پر ہے، ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی سفید کو سیاہ پر، فضل، کوئی فضیلت ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ آپ نے سماعت کر لیا، آپ نے جو چارٹر ہے، چارٹر آف اسلام، اس کی پہلی شق آپ نے ایکویلٹی آف ہیومینٹی کی بات سنی نا۔ تو یہاں میرے دل میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ ذاتیں اور یہ جو قبائل اور گروہ ہیں، یہ اللہ فرماتا ہے میں نے کیوں بنائی ہیں، کس لیے؟ میں ایک جگہ میرے ملنے والے تھے تو انہوں نے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک رشتہ چاہیے بچی کے لیے، تو کوئی رشتہ دیکھیے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ہم شیخ ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی اطمینان کر لینا، شیخ ہون پر شیخاں دیاں بڑیاں قسماں نے، کمے کے شیخ تے فلانے شیخ تے فلانے شیخ تے فلانے شیخ، اے بھی شیخ ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں، ہاں اے نہ دونوں چ ویکھ لینا، اے دو ہون تے پھر قابل قبول نے، ورنہ شیخاں دیاں بڑی قسماں نے۔ آئی ڈونٹ نو وٹ کائنڈ آف، مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے خود نہیں پتہ ہی کیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، اللہ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے قبیلے اور گروہ بنائے تاکہ تمہاری صرف پہچان ہو سکے، جسٹ فار ریکگنیشن، ناٹ یور سینس آف ایلیویشن اور ایروگینس۔ تو آپ کی ایروگینس کے لیے نہیں، آپ کی سینس آف ایلیویشن کے لیے نہیں، تکبر اور غرور اور مباحات اور فخر کے لیے بنائے، میں نے تمہاری پہچان کے لیے بنائے ہیں کہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو، تمہاری شناخت ہو سکے۔ اور کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن کے اندر جاتے ہیں، آئدر وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی انڈسٹری ہو، کوئی آفس ہو، ریسیپشن پہ کون ہوتا ہے موسٹلی، میل اور فیمیل؟ اس فیمیل نے وہ اس قرینے اور ڈھب سے بیٹھتی ہے کہ نابینے کی آنکھیں جو ہیں وہ بھی بینا ہو جائیں اور ہر آنے والے کی آنکھ فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ ایسا ہے؟ اس کا حسین ہونا، خوبصورت ہونا، سمارٹ ہونا، وہ ساری باتیں ہیں نا۔ نہیں تو وہاں ایک سادہ سا کالا نوجوان آپ کیوں نہیں بٹھاتے؟ اگر کہیں میل نظر آئے گا تو وہ بھی آپ کو ایسا آئے گا جس کو دیکھ کے کوئی خاتون آ جائے تو وہ اپنی چال جو ہے اس کو چلنا بھول جائے، اسے اپنی رفتار کا پتہ نہ چلے میری رفتار کیا تھی۔ کیا پھر گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر اگر فضیلت نہیں ہے، پیورٹی نہیں ہے، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے تو آپ سے بات کی ہے، الناس من آدم و آدم من تراب، ہمارے قول و فعل کا تضاد۔ آپ نے فرمایا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جو ہیں
وہ مٹی سے تھے، الا کلو میسرت دین، فرمایا میں نے آج برتری اور فضیلت کے ہر دعوے کو میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے، او دمین او مالن ایدع بھی، آپ نے فرمایا چاہے وہ دعویٰ خون کا ہو، مال کا ہو، میں نے سارے مطالبے، سارے انتقام میں نے اپنے فہو تحت قدمیہ ہاتین الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج، میں نے آج انتقام کے، غصے کے، بدلے کے، مال کے، خون کے ہر دعوے کو میں نے اپنے قدموں تلے رون ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی کسی سے کوئی انتقام نہیں لے گا، بدلہ نہیں لے گا، کوئی اینٹ کا جواب پتھر نہیں دے گا۔ آبزروینس آف رائٹس، حقوق کی ادائیگی، سنبھل کے سنیے گا۔ یا معاشر القریش، یا معاشرہ قریشن، آپ نے فرمایا اے قریش۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ وہ سارے قریش ہی تھے اور کوئی نہیں تھا؟ شیخ صاحب 1,00,000 بندہ وہاں موجود تھا، وہ سارے قریش تھے؟ نہیں تھے نا سارے قریش۔ آپ نے ایڈریس کس کو کیا؟ قریش کو کرا، فرمایا لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رکابکم، اے قریش میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو جائے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہو۔ اور فرمایا آپ فرمایا اپنے وَيُجْزِئُ النَّاسَ بِالْآخِرَةِ، اور میرے باقی امتی آ رہے ہوں اور ان کی گردنوں پر آخرت کا سامان ہو، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، حقوق العباد، اور تم کہیں اسی فخر اور ناز میں رہ جاؤ کہ ہم اللہ کے رسول کے خاندان والے ہیں، لہٰذا ہم پر ہر نیکی ساکت ہو گئی۔ فرمایا ایسا نہ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر تم ایسے آؤ گے تو روز قیامت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ بڑی مشکل ہے جی، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اب اس بات کو اگر میں نے الیبریٹ نہ کیا تو بھی سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا فرمانا کہ اگر میں صرف یہ کہوں کہ میں سید ہوں، میں کیا ہوں، میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہوں، اور چونکہ میرا نسب بڑا عالی ہے لہٰذا میں کسی کی جائیداد پہ قبضہ کروں، کسی کا مال لوٹوں، کسی کی عزت پامال کروں، حقوق العباد کی پائمالی کروں، ہر چیز کو رونتا رگیتا چلا جاؤں، بٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ میرا نسب عالی ہے، میرا نسب عالی۔ فرمایا اے قریش دھیان کرنا، روز قیامت ایسا نہ ہو کہ تم میری نسبت اور نسب کو لے کے میرے دین کو پائمال کرو اور تمہارے مقابلے میں میری امت کے دوسرے لوگ آ جائیں جو بہت صالح، بہت متقی، بہت پرہیزگار ہوں۔ اگر ایسے آؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے، تو میں تمہاری اللہ کے سامنے کوئی مدد نہیں کروں۔